رات کا پچھلا پہر تھا اور حویلی میں ایک عجیب سا تناؤ پھیلا ہوا تھا۔ روحان ابھی تک اپنی ماں کے کمرے میں موجود تھا، جو اسے مسلسل ہانیہ کے خلاف پٹیاں پڑھا رہی تھی۔ بیٹا، تم بلا وجہ پریشان ہو رہے ہو، زلیخا بھی نے بڑی لاپرواہی سے کہا۔ اللہ نہ کرے اس کی طبیعت خراب ہو، اسے کچھ نہیں ہوا بیٹا، تم اس کی چالوں کو نہیں جانتے۔ یہ بہت ڈرامے باز لڑکی ہے، یہ سب اس کا کیا دھرا ہے تاکہ وہ تمہاری ہمدردی حاصل کر سکے۔ روحان نے بے یقینی سے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ اماں پلیز، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ سب لوگ اسے یوں گھر میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے، کیا آپ کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ آپ سب شادی میں گئے ہیں اور وہ پیچھے اکیلی ہے؟ وہ بھی تو اتنی سردی میں پانی لینے گئی تھی اور نہ جانے کب سے باہر کھڑی تھی۔ اگر میں وقت پر نہ پہنچتا تو وہ سردی سے مر بھی سکتی تھی۔ مرتی نہیں ہے یہ، زلیخا بی نے منہ بنا کر کہا۔ یہ تم پر جادو کرنے کے لیے یہ سارے ڈھونگ رچا رہی ہے۔ تم ابھی نئے نئے آئے ہو نا، اسی لیے اس کی معصوم شکل دیکھ کر پگھل رہے ہو۔ میں تو اسے بچپن سے جانتی ہوں، اس کی رگ رگ میں مکاری بھری ہے۔ روحان کے ماتھے پر بل پڑ گئے، اسے اپنی ماں کی بے حسی پر شدید غصہ آنے لگا تھا۔ اماں، وہ ایک انسان ہے اور میری بیوی ہے، آپ اس کے بارے میں ایسا کیسے بول سکتی ہیں؟ میں نے اپنی آنکھوں سے اس کی حالت دیکھی ہے، وہ کانپ رہی تھی، اس کے ہاتھ برف ہو رہے تھے۔ کیا یہ سب ڈرامہ تھا؟ ہاں ڈرامہ تھا، زلیخا بی نے ضد سے کہا۔ اور خبردار، جو تم اس کے کمرے میں گئے، وہ یہی چاہتی ہے کہ تم اس کے پاس جاؤ، لیکن میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ روحان وہاں سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ جیسے یہ کہتی ہے ایسا تو میں اب کسی صورت نہیں ہونے دوں گا، اس نے غصے سے سوچا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا، لیکن اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کا دل اور دماغ ہانیہ کی حالت اور گھر والوں کے رویے میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ دوسری طرف ہانیہ کا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ پچھلی تلخ باتیں اسے سب یاد آ رہی تھیں۔ وہ فرش پر ہی لیٹی ہوئی تھی، کیونکہ اس میں بستر تک جانے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ اب کی بار اسے غرض نہیں تھی کہ روحان اس کے کمرے میں آئے یا نہ آئے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کا ہو کر بھی اس کا نہیں ہو سکتا۔ 5 سال پہلے بھی وہ اپنی ماں کی بات مان کر چلا گیا تھا، اور آج بھی وہ اپنی ماں کے ساتھ چلا گیا تھا۔ سب سے زیادہ اسے اپنی قسمت پر رونا آ رہا تھا کہ جسے وہ اپنا مسیحا سمجھتی تھی، وہی اس کے زخموں کا سبب تھا۔ اگلی صبح کا سورج طلوع ہوا تو گھر میں وہی پرانی گہما گہمی تھی۔ ہانیہ اپنی تمام تر تکالیف اور نقاہت کے باوجود کچن میں کام کر رہی تھی۔ تائی جان کا سخت حکم تھا کہ ناشتہ وقت پر تیار ہونا چاہیے۔ ہانیہ جلدی ہاتھ چلاؤ، زلیخا بی نے کچن کے دروازے سے آواز لگائی۔ روحان ناشتے کی میز پر آنے والا ہے، اسے گرم گرم پکوڑے بہت پسند ہیں، جلدی سے بناؤ۔ ہانیہ خاموشی سے سر جھکائے بیسن پھینٹ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور سر بھاری تھا، لیکن اس نے زبان سے اف تک نہیں کی تھی۔ اس نے کڑھائی چولہے پر رکھی اور تیل گرم کرنے لگی۔ جیسے ہی اس نے پکوڑے ڈالنے شروع کیے، اچانک سے گرم آئل کے چھینٹے اس کے ہاتھ پر گرے تھے۔ وہ تکلیف کی شدت سے ایک دم چیخی تھی۔ گرم تیل نے اس کی کلائی کی جلد جلا دی تھی۔ روحان جو بھی لاؤنج میں ہی موجود تھا، جب اس نے اس کی دردناک آواز سنی تو بے اختیار بھاگتا ہوا کچن کی طرف گیا۔ کیا ہوا؟ روحان نے گھبرا کر پوچھا۔ ہانیہ تم ٹھیک ہو؟ ہانیہ اپنے جلے ہوئے ہاتھ کو دوسرے ہاتھ سے پکڑے کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ روحان اسے یوں درد میں دیکھ کر تڑپ اٹھا اور تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ دکھاؤ مجھے اپنا ہاتھ، روحان نے فکر مندی سے کہا۔ یہ کیا کر لیا تم نے؟ کچھ نہیں، بس تیل گر گیا۔ ہانیہ نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن روحان نے زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہاں سرخ نشان ابھر آیا تھا۔ تم نے ہاتھ جلا لیا؟ روحان کی آواز میں غصہ اور دکھ ملا جلا تھا۔ تمہیں کس نے کہا تھا یہ کام کرنے کے لیے؟ کیا اس گھر میں اور کوئی نہیں جو ناشتہ بنا سکے؟ ہانیہ
اس سے اپنا ہاتھ چھڑوانا ہی چاہتی تھی، عین وقت پر اسی تائی جان بھی کچن میں داخل ہو گئیں۔ انہوں نے یہ منظر دیکھا تو ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ روحان چھوڑو اس کا ہاتھ، وہ تقریباً چیخی اور آگے بڑھ کر دونوں کے درمیان حائل ہو گئی۔ تم نہیں جانتے سے یہ تمہاری توجہ حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کر رہی ہے، یہ جان بوجھ کر ہاتھ چلایا ہے تاکہ تم اس کے پاس بھاگے چلے آؤ۔ ہانیہ حیرانگی سے اپنی تائی جان کی طرف دیکھ رہی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اتنا بھی ظالم ہو سکتا ہے۔ تائی جان نے تو اپنی مرضی سے اس کا نکاح اس کے ساتھ کروایا تھا، تو پھر وہ یہ سب کیوں کر رہی تھی؟ اگر انہیں ہانیہ اتنی ہی بری لگتی تھی تو اسے بہو بنایا ہی کیوں تھا؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، ہانیہ نے دھیمی آواز میں صفائی دینے کی کوشش کی۔ بس کرو اپنی بکواس، زلیخا بی نے اسے جھڑک دیا۔ جاؤ اپنا کام کرو، اور روحان تم چلو باہر، ناشتہ وہیں لگ جائے گا۔ ہانیہ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور اپنے آنسو صاف کر کے دوبارہ سے اپنے کام میں لگ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ بحث کرنے کا نتیجہ مزید ذلت کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا، جبکہ روحان اپنی ماں کی بات مانتے ہوئے باہر لاؤنج میں واپس چلا گیا تھا، لیکن اس کے دل میں بار بار ہانیہ کا معصوم اور تکلیف زدہ چہرہ آ رہا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھا تو تھا، لیکن اس کا ذہن کچن میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ میں نے اچھا نہیں کیا اس کے ساتھ، روحان نے خود کلامی کی۔ سچ ہی تو کہتی ہے وہ، نوکرانیوں سے بھی بدتر سلوک ہوتا ہے اس کے ساتھ یہاں۔ اور میں کیا کر رہا ہوں؟ میں چپ چاپ یہ سب دیکھ رہا ہوں۔ میں تو یہاں یہ سب کچھ ٹھیک کرنے آیا تھا، لیکن میں پھر سے وہی غلطی کر رہا ہوں۔ اسے اپنی بے بسی پر غصہ آیا نہیں، لیکن مجھے ہانیہ پر ترس کیوں نہیں آنے لگا؟ روحان سوچ کر کچھ پریشان سا ہوا تھا۔ کل تک تو مجھے اس سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، پھر آج اس کی تکلیف مجھے کیوں بے چین کر رہی ہے؟ کیا یہ صرف انسانی ہمدردی ہے یا کچھ اور؟ روحان اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس گھر کی دیواروں کے بیچ بہت کچھ ایسا ہو رہا ہے جو غلط ہے، اور وہ اس غلط کا حصہ بنتا جا رہا ہے۔ روحان ابھی صوفے پر بیٹھا اپنی سوچوں میں گم تھا کہ زلیخا بیچ اسے مسلسل کنکھیوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ لوہا گرم ہے اور یہی وقت ہے ضرب لگانے کا۔ وہ روحان کے چہرے پر موجود پریشانی کو ہانیہ کے لیے ہمدردی سمجھ رہی تھی، اور اس ہمدردی کو کسی اور جذبے میں بدلنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی۔ کیا بات ہے روحان؟ زلیخا بی نے نہایت پیار سے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ تم بہت پریشان لگ رہے ہو بیٹا، کیا بات تمہیں اندر ہی اندر کھائی جا رہی ہے؟ مجھ سے شیئر نہیں کرو گے؟ روحان نے چونک کر ماں کی طرف دیکھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور نفی میں سر ہلایا۔ کچھ نہیں مما، بس ایسے ہی تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے، سفر کی تھکان ہے شاید۔ مجھ سے جھوٹ مت بولو روحان، زلیخا بی نے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ میں تمہاری ماں ہوں اور تمہاری آنکھوں میں چھپی بے چینی کو پڑھ سکتی ہوں۔ تم خوش نہیں ہو نا؟ روحان خاموش رہا۔ وہ کیا جواب دیتا؟ وہ خود اپنی کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ زلیخا بی نے اس کی خاموشی کو اپنی جیت سمجھا۔ انہوں نے بات کرو فوراً بدلا۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ، تم یونیورسٹی میں اپنی کس کلاس فیلو کا ذکر کرتے تھے نا؟ کیا نام تھا اس کا؟ اجوا۔ کیا تم ابھی بھی اسے پسند کرتے ہو؟ روحان کو جیسے کرنٹ لگا ہو۔ وہ حیرت سے اپنی ماں کو دیکھنے لگا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا اس کی ماں کو اجوا کا نام یاد ہے، اور وہ خود اس کا ذکر چھیڑ رہی ہیں۔ جی ماما، وہ ہکلایا۔ آپ اجوا کے بارے میں جانتی ہیں، لیکن وہ تو بہت پرانی بات ہے۔ پرانی ہو یا نہیں، ماں کو سب یاد رہتا ہے۔ زلیخا بھی مسکرائی۔ ہاں بیٹے، میں اجوا کی ہی بات کر رہی ہوں، مجھے یاد ہے تم اس سے شادی کرنا چاہتے تھے نا، لیکن تمہارے پاپا نے زبردستی تمہارا نکاح اس ہانیہ سے کروا دیا تھا۔ روحان کے ذہن میں اجوا کا خیال بجلی بن کر کوندا تھا۔ وہ اس کی پہلی محبت تھی، وہ لڑکی جس کے ساتھ اس نے زندگی گزارنے کے خواب دیکھے تھے۔ اجوا کی یاد نے لمحے بھر کے لیے ہانیہ کے جلے ہوئے ہاتھ اور اس کی معصومیت کو دھندلا دیا تھا۔ جی مما، روحان نے اعتراف کیا۔ میں اسے پسند کرتا تھا اور شاید آج بھی کرتا ہوں، لیکن اب اس بات کا کیا فائدہ؟ فائدہ کیوں نہیں ہے؟ زلیخا بی نے فوراً کہا۔ مما، میری شادی ہانیہ سے ہو چکی ہے۔ روحان نے حقیقت یاد دلائی۔ وہ میری بیوی ہے اور اس گھر میں موجود ہے۔ اب میں اجوا کے بارے میں کیسے سوچ سکتا ہوں؟ یہ غلط ہے۔ کیسی شادی اور کون سی بیوی؟ زلیخا بی کے لہجے میں تلخی آ گئی۔ ہانیہ سے صرف ایک مجبوری میں تمہارا نکاح ہوا تھا۔ تم اسے بیوی نہیں مانتے اور نہ ہی تم نے اسے کبھی دل سے قبول کیا ہے۔ یہ بات تم بھی اچھی طرح سے جانتے ہو اور میں بھی، کہ وہ صرف کاغذوں میں تمہاری بیوی ہے، دل میں تو اجوا بستی ہے نا۔ روحان لاجواب ہو گیا۔ ماں سچ ہی تو کہہ رہی تھی۔ اس نے 5 سال ہانیہ سے دور رہ کر گزارے تھے اور کبھی اسے بیوی کا درجہ نہیں دیا تھا۔ لیکن مما، روحان نے الجھن میں کہا، سماج کیا کہے گا اور ہانیہ کا کیا ہوگا؟ سماج کی پرواہ مت کرو اور ہانیہ کی فکر تو بالکل ہی چھوڑ دو۔
زلیخا بی نے فیصلہ کن انداز میں کہا، میں تمہیں یوں اکیلا اور اداس نہیں رہنے دوں گی۔ تمہاری خوشی اجوا کے ساتھ ہے تو اجوا ہی اس گھر کی بہو بنے گی۔ میں تمہاری شادی اجوا سے کرواؤں گی۔ روحان کی آنکھوں میں ایک امید کی کرن جاگی، لیکن پھر فوراً ہی خوف کے سائے لہرا گئے۔ لیکن مما، پاپا نہیں مانیں گے۔ آپ جانتی ہیں وہ کتنے سخت ہیں۔ انہوں نے مجھے جائیداد سے آگ کرنے کی دھمکی دی تھی، تبھی تو میں نے ہانیوں سے نکاح کیا تھا۔ اگر اب میں نے دوسری شادی کی بات کی تو وہ مجھے گھر سے نکال دیں گے۔ زلیخا بی نے اطمینان سے ٹیک لگا لی۔ ان کے لبوں پر ایک پورا اعتماد مسکراہٹ تھی۔ تمہارے پاپا کی فکر تم مت کرو۔ انہوں نے روحان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی۔ ان کا معاملہ تم مجھ پر چھوڑ دو، میں خود انہیں منا لوں گی۔ میں جانتی ہوں انہیں کیسے راضی کرنا ہے، وہ میری بات نہیں ٹالیں گے۔ بس تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم راضی ہو؟ روحان نے کچھ سوچ کر اور پھر سر ہلا دیا۔ اگر پاپا مان جائیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ روحان نے کچھ سوچا تھا اور پھر ہاں کر دی۔ بس پھر تیاری پکڑو۔ زلیخا بھی اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ میں ابھی تمہارے پاپا سے بات کرتی ہوں۔ میں اس ہانیہ نامی منحوس سائے کو تمہاری زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال کر ہی دم لوں گی۔ روحان انہیں جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ اس کا دل عجیب کشمکش کا شکار تھا۔ ایک طرف اجوا کی محبت تھی جو اسے اپنی طرف بلا رہی تھی، اور دوسری طرف ہانیہ کی خاموش نگاہیں تھیں جو اس سے سوال کرتی محسوس ہو رہی تھیں۔ لیکن ماں کی یقین دہانی نے اس کا پلڑا اجوا کی طرف جھکا دیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی ماں باپ کو منانے کے لیے کیا حربہ استعمال کرنے والی ہے، لیکن اسے یقین تھا کہ وہ جو کہتی ہیں کر کے دکھاتی ہیں۔ زلیخا بھی روحان سے بات کرنے کے فوراً بعد سیدھی زوار شاہ کے کمرے میں گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اصل مارکا یہاں لڑنا ہے۔ زوار شاہ اپنے حساب کتاب کی فائلوں میں گم تھے۔ جب زلیخا بی نے کرسی گھسیٹ کر ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے ان کی توجہ حاصل کی، زوار صاحب فائلیں بند کریں اور میری بات سنیں۔ مجھے آپ سے روحان کے بارے میں بہت اہم بات کرنی ہے۔ زلیخا بی کے لہجے میں سنجیدگی تھی۔ زوار شاہ نے آئینک ناک پر جماتے ہوئے فائل بند کی۔ کیا بات ہے زلیخا؟ روحان ابھی واپس آیا ہے؟ کیا کوئی مسئلہ ہو گیا؟ مسئلہ تو 5 سال پہلے ہی ہو گیا تھا، جب آپ نے زبردستی اس کا نکاح ہانیہ سے کیا تھا۔ زلیخا بی نے تمہید باندھی۔ میرا بچہ خوش نہیں ہے، وہ اندر ہی اندر گھٹ رہا ہے۔ میں نے بھی اس سے بات کی ہے، وہ آج بھی اپنی اسی کلاس فیلو اجوا کو پسند کرتا ہے۔ زوار شاہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ پھر وہی پرانی بات، میں نے تمہیں اور روحان کو پہلے بھی سمجھایا تھا کہ وہ قصہ ختم ہو چکا۔ اب ہانیہ اس کی بیوی ہے اور اسے اسی کے ساتھ نبھانا ہے۔ کیسا نبھانا زوار صاحب؟ زلیخا بھی تنک کر بولی۔ 5 سال وہ دبئی میں رہا، کیا ایک بار بھی اس نے ہانیہ کو بلایا؟ کیا ایک بار بھی فون کیا؟ وہ اسے بیوی مانتا ہی نہیں، اور اب جب وہ واپس آئے تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ وہ ساری زندگی اس ان پڑھ اور جاہل لڑکی کے ساتھ گزار دے جسے وہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا؟ تو کیا کروں؟ زوار شاہ نے غصے سے کہا۔ طلاق دلوا دوں؟ کیا تم بھول گئی ہو کہ ہانیہ اس حویلی اور جائیداد کی آدھی وارث ہے؟ میرے بھائی نے مرتے وقت وصیت کی تھی کہ اس کا حصہ اس کی بیٹی کو ملے گا۔ میں نے روحان کی شادی اس سے اسی لیے کروائی تھی تاکہ وہ جائیداد ہمارے گھر میں ہی رہے۔ اگر روحان نے دوسری شادی کی یا ہانیہ کو چھوڑا تو وہ جائیداد ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ یہی تو آپ کی چھوٹی سوچ ہے، زلیخا بی نے اطمینان سے کہا۔ آپ صرف جائیداد کو دیکھ رہے ہیں اور میں اپنے بیٹے کی خوشی اور جائیداد دونوں کو دیکھ رہی ہوں۔ کیا مطلب؟ زوار شاہ نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ مطلب یہ کہ روحان کی شادی اجوا سے کروا دیں۔ روحان راضی ہے، بس آپ کی اجازت کا منتظر ہے۔ اور ہانیہ؟ زوار شاہ نے میز پر ہاتھ مارا۔ اگر ہانیہ نے ہنگامہ کھڑا کر دیا تو اگر اس نے اپنی جائیداد کا تقاضا کر لیا تو؟ اگر وہ عدالت چلی گئی تو کیا ہوگا؟ ہم برباد ہو جائیں گے زلیخا، میں یہ رسک نہیں لے سکتا۔ ہانیہ اور عدالت جائے گی؟ زلیخا بھی نے ایک زوردار قہقہ لگایا۔ آپ بھی کیسی باتیں کرتے ہیں؟ وہ لڑکی جو ہمارے سامنے اونچی آواز میں سانس بھی نہیں لے سکتی، وہ عدالت جائے گی؟ اس کی اتنی ہمت نہیں ہے زوار صاحب۔ وہ ایک یتیم اور بے سہارا لڑکی ہے، اس کا دنیا میں ہمارے سوا کوئی نہیں ہے، وہ کہاں جائے گی؟ پھر بھی قانون تو قانون ہوتا ہے۔ زوار شاہ ابھی بھی مطمئن نہیں تھے۔ اگر اس نے ضد کی کہ اگر روحان دوسری شادی کرے گا تو وہ اپنا حصہ لے کر الگ ہو جائے گی، تب ہم کیا کریں گے؟ زلیخا بھی نے اپنی کرسی تھوڑی آگے کھسکائی اور راز دارانہ لہجے میں بولی۔ اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کہ آپ فکر نہ کریں، اگر اسے اس گھر میں رہنا ہے تو اسے ہماری ہر شرط ماننی ہوگی۔ میں اس سے کاغذات پر دستخط کروا لوں گی، اسے اپنی ساری جائیداد روحان کے نام لگانی ہوگی، اس کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ تمہیں لگتا ہے وہ اتنی آسانی سے مان جائے گی؟ زوار شاہ نے شک ظاہر کیا۔ وہ مان جائے گی، زلیخا بی نے صفاقی سے کہا۔ میں اسے ایسا خوفزدہ کروں گی کہ وہ چپ چاپ انگوٹھا لگا دے گی۔ اور ویسے بھی زوار صاحب، میں اس لڑکی سے جلدی ہی اپنی جان چھڑوانے والی ہوں۔ مجھے تو ایک آنکھ نہیں بھاتی یہ لڑکی۔
جب جائیداد روحان کے نام ہو جائے گی اور رجوہ اس گھر میں آ جائے گی تو پھر ہانیہ کی ضرورت ہی کیا رہ جائے گی؟ ہم اسے کسی کونے میں پڑا رہنے دیں گے یا پھر اسے اس گھر سے ہی نکال دیں گے؟ زوال شاہ کچھ دیر خاموش رہے. وہ نفع نقصان کا اندازہ لگا رہے تھے. ان کی لالچی طبیعت انہیں ہانیہ کے حقوق سے زیادہ جائیداد کے تحفظ کی طرف مائل کر رہی تھی. دیکھ لو زلیخا، زوال شاہ نے بلاخر ہتھیار ڈال دیے، اگر تم جائیداد روحان کے نام کروا سکتی ہو تو مجھے دوسری شادی پر کوئی اعتراض نہیں. مجھے بس یہ زمینیں اور حویلی محفوظ چاہیے. اگر ہانیہ راستے کا کانٹا بنتی ہے تو اسے ہٹا دو، لیکن یاد رکھنا کام پکا ہونا چاہیے. اب بے فکر ہو جائیں. زلیخا بی کے چہرے پر فتح مند مسکراہٹ پھیل گئی. روحان کی ماں نے اس کے باپ کو روحان کی دوسری شادی کے لیے منا لیا. اب آپس تاریخ طے کرنے کی تیاری کریں، رجوہ کے گھر والوں سے بات کریں. باقی ہانیہ اور جائیداد کا مسئلہ میرا ہے، میں تو اسے چٹکی بجاتے ہی حل کر دوں گی. وہ بیچاری تو جانتی بھی نہیں کہ اس کے پیروں تلے سے زمین کیسے کھینچی جانے والی ہے. زوال شاہ نے اس بات میں سر ہلا دیا. ٹھیک ہے، میں کل ہی رجوہ کے والد سے بات کرتا ہوں. وہ لوگ بھی مالدار ہیں، یہ رشتہ ہمارے لیے سود مند رہے گا. لیکن روحان کو سمجھا دینا کہ ہانیہ کے معاملے میں جذباتی نہ ہو. روحان بالکل جذباتی نہیں ہے. زلیخا بھی کھڑی ہو گئی. وہ تو خود اس مصیبت سے چھٹکارا چاہتا ہے. آپ بس مٹھائی کا آرڈر دیں، اس گھر میں اب صرف خوشیاں ہی آئیں گی. زلیخا بھی فاتحانہ انداز میں کمرے سے باہر نکل گئی. ان کے ذہن میں ایک تیر سے دو شکار کرنے کا منصوبہ کامیاب ہو چکا تھا. ایک طرف بیٹے کی پسند کی شادی اور دوسری طرف ہانیہ کی جائیداد پر قبضہ. انہیں ذرا بھی احساس نہیں تھا کہ وہ ایک یتیم بچی کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کرنے جا رہی ہیں. اگلی صبح حویلی میں ایک عجیب سی خاموشی تھی. ہانیہ حسب معمول فجر کے وقت ہی بیدار ہو چکی تھی اور گھر کے کاموں میں جت گئی تھی. تائی جان کی وجہ سے ہانیہ کی پڑھائی ادھوری رہ گئی تھی اور وہ اب ایک گھریلو ملازمہ بن کر رہ گئی تھی. سردی کی لہر ابھی برقرار تھی جب ہانیہ باہر لان میں پودوں کو پانی دے رہی تھی. وہ پانی کا پائپ تھامے کھڑی تھی اور اس کی نظریں پودوں پر جمی تھی، لیکن ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا. روحان جو اپنی عادت کے مطابق صبح سویرے یوگا اور ورزش کرنے کے لیے باہر نکلا، لان میں ہانیہ کو دیکھ کر ٹھٹک گیا. وہ ٹریک سوٹ میں ملبوس تھا اور ہانیہ اپنی وہی پرانی شال اوڑھے سردی میں سکڑی کھڑی تھی. اسے اتنی صبح صبح کام کرتے دیکھ کر وہ حیران ہوا. وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب گیا. ہانیہ تم؟ ہانیہ نے چونک کر مڑ کر دیکھا. روحان کو دیکھ کر اس نے جلدی سے اپنا دوپٹہ درست کیا. جی. تم اتنی صبح اٹھ جاتی ہو؟ روحان نے حیرت سے پوچھا. ابھی تو سورج بھی ٹھیک سے نہیں نکلا اور تم پانی دے رہی ہو. جی ہاں، ہانیہ نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا. راتوں کو بھی کب سوتی ہو؟ جو صبح اٹھنے کا مسئلہ ہو. میری نیندیں تو کب کی اڑ چکی. اس کی یہ بات سن کر وہ اس کی طرف بڑھا تھا. اس کے لہجے کی تلخی روحان کو محسوس ہو رہی تھی. تمہاری آنکھوں کے گرد ہلکے بتا رہے ہیں کہ تم سکون میں نہیں ہو، لیکن تم تو بہت ذہین تھی، کالج میں ٹاپ کرتی تھی. مجھے یاد ہے تم ڈاکٹر بننا چاہتی تھی. ڈاکٹر؟ ہانیہ نے ایک سر دہا بھری. وہ خواب تو کب کے دفن ہو چکے. اب تو بس اس گھر کی چار دیواری اور یہ پودے ہی میرا مقدر ہیں. تم نے اپنی تعلیم ادھوری کیوں چھوڑ دی ہانیہ؟ روحان نے سنجیدگی سے پوچھا. تمہیں اپنی ڈگری مکمل کرنی چاہیے تھی. کس کے سہارے کرتی؟ ہانیہ نے پائپ وہیں زمین پر پھینکا اور بولی. تائی جان نے صاف کہہ دیا کہ لڑکیوں کو زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، خاص طور پر مجھ جیسی یتیم لڑکیوں کو جن کا بوجھ وہ پہلے ہی اٹھا رہے ہیں. انہوں نے میری فیس دینے سے انکار کر دیا اور تائی جان نے کہا کہ گھر کے کاموں سے فرصت ملے گی تو پڑھے گی نا. روحان یہ سن کر شرمندہ سا ہو گیا. اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کے پیچھے ہانیہ کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا گیا ہے. بابا نے روکا تھا تمہیں؟ میں یقین نہیں کر سکتا کہ انہوں نے تمہارا مستقبل تباہ کر دیا. آپ کو اس بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ہانیہ نے رخ موڑتے ہوئے کہا. میرا مستقبل تو اسی دن تباہ ہو گیا تھا جس دن آپ مجھے چھوڑ کر گئے تھے. اب پڑھ لکھ کر کیا کر لوں گی؟ ڈگریاں مجھے میرا کھویا ہوا مقام تو واپس نہیں دلا سکتی. نہ جانے کیوں وہ اتنے مان سے اس سے غصہ دکھا رہی تھی. شاید اس کے لاشعور میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ صرف روحان ہی ہے جس کے سامنے وہ اپنا دکھ بیان کر سکتی ہے. وہ اندر کمرے میں جانے ہی والی تھی کہ روحان نے آگے بڑھ کر اس کا بازو تھام لیا. رکو ہانیہ. روحان کی آواز میں ایک عجیب سی سختی اور تڑپ تھی. ہانیہ وہیں رک گئی اور مڑ کر اپنے بازو پر روحان کی گرفت کو دیکھا. چھوڑے مجھے، کوئی دیکھ لے گا تو تماشا بن جائے گا. بننے دو تماشا. روحان نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا. دیکھو ہانیہ، میں جانتا ہوں میری وجہ سے تمہاری زندگی خراب ہوئی ہے. میں نے تمہیں وہ عزت و مقام نہیں دیا جس کی تم حقدار تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ہار مان جاؤ. تو کیا کروں میں؟ ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے. اپنا مستقبل محفوظ کرنے کے لیے تمہیں اپنی تعلیم جاری رکھنی چاہیے. روحان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا. تمہیں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہوگا. میں بابا سے بات کروں گا، تمہارا دوبارہ ایڈمیشن کرواؤں گا. تم پڑھو گی ہانیہ، تم ڈاکٹر بنو گی، یہ میرا وعدہ ہے تم سے. وعدہ؟
ہانیہ نے ایک طنزیہ ہنسی. آپ کے وعدوں کی عمر کتنی ہوتی ہے روحان صاحب؟ 5 سال یا اس سے بھی کم؟ آپ مجھے پھر سے خواب مت دکھائیں. میں کانچ کی گڑیا ہوں، دوبارہ ٹوٹوں گی تو بکھر جاؤں گی. میں اب تمہیں ٹوٹنے نہیں دوں گا. روحان نے اسے یقین دلانا چاہا. یہ فیوچر مجھے ہر حال میں بنانا تھا، یہ کہہ کر گیا تھا نا میں. اب میں کہہ رہا ہوں، تمہارا فیوچر بنانا میری ذمہ داری ہے. ہانیہ نے اس کے الفاظ سنتے ہی ایک مسنون مسکراہٹ مسکرائی. یہ مسکراہٹ اس کے دل کے زخموں کی عکاس تھی. آپ بہت دیر کر چکے ہیں روحان، بہت دیر. اس نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑا کر اپنے کمرے کی طرف بھاگی. وہ اپنے آنسوؤں کو چھپا رہی تھی جو چھپ نہیں رہے تھے. روحان وہیں کھڑا اسے بھاگتے ہوئے دیکھتا رہا. اس کے ہاتھ میں ابھی بھی ہانیہ کے بازوؤں کا لمس تھا. اسے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ اس نے اور اس کے گھر والوں نے مل کر ایک ہنستی مسکراتی لڑکی کو زندہ لاش بنا دیا ہے. میں سب ٹھیک کر دوں گا. روحان نے وہیں کھڑے کھڑے عہد کیا. چاہے مجھے بابا سے لڑنا پڑے یا اماں سے، میں ہانیہ کو اس کا حق دلا کر رہوں گا. اسے پڑھنا ہوگا، اسے آگے بڑھنا ہوگا. لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی ماں اندر ہی اندر ایک اور جال بن چکی ہے اور بہت جلد اسے ایک ایسے امتحان میں ڈالنے والی ہے جہاں اسے اپنی محبت اور فرض میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا. ہانیہ اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر کے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، جبکہ باہر روحان اپنی ہی غلطیوں کے پچھتاوے میں جل رہا تھا. روحان کی ماں نے اس کے باپ کو تو شادی کے لیے منا لیا، لیکن روحان کے دل کو ایک عجیب سی بے چینی تھی. وہ اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا اور بار بار ہاتھ مل رہا تھا. اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا. وہ ایک بار پھر ہانیہ کے ساتھ زیادتی کرنے جا رہا تھا. زلیخا بھی بڑے تم تڑاک سے کمرے میں داخل ہوئی. روحان ابھی تک تیار نہیں ہوئے، شام ہو رہی ہے اور ہمیں اجوا کے گھر پہنچنا ہے. مما، روحان نے رک کر ماں کو دیکھا. کیا ہم یہ صحیح کر رہے ہیں؟ مطلب ہانیہ بھی اس گھر میں موجود ہے اور میں؟ پھر وہی ہانیہ کا رونا. زلیخا بھی نے اسے ٹوک دیا. میں نے تمہارے پاپا کو کتنی مشکل سے راضی کیا ہے، تم جانتے ہو. وہ جائیداد کے ڈر سے نہیں مان رہے تھے، لیکن میں نے انہیں یقین دلایا کہ ہانیہ کو راستے سے ہٹا دیں گے. اب تم بزدلی مت دکھاؤ. اجوا تمہاری محبت ہے تو اسی کے لیے تو تڑپتے رہے ہو. میں جانتا ہوں مما، روحان نے الجھن میں سر ہلایا. اجوا میری محبت ہے، لیکن نہ جانے کیوں آج کل ہانیہ میرے ذہن پر سوار ہے. جب سے میں نے اسے اس پانی دیتے ہوئے دیکھا ہے، اس کا جلا ہوا ہاتھ دیکھا ہے، مجھے چین نہیں آ رہا. کیا میری دوسری شادی کر کے ہانیہ کے ساتھ ٹھیک کروں گا؟ تم ہانیہ کے ساتھ کچھ غلط نہیں کر رہے. زلیخا بی نے اس کا کوٹ اٹھا کر اسے تھمایا. تم بس اپنی زندگی جی رہے ہو. ہانیہ کو ہم روٹی کپڑا دے رہے ہیں، یہی کافی ہے اس کے لیے. اب جلدی کرو، تمہارے پاپا گاڑی میں انتظار کر رہے ہیں. روحان خاموشی سے تیار ہونے لگا. ہانیہ اس کی محبت نہیں تھی، لیکن نہ جانے کیوں آج کل وہ ہانیہ کے بارے میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہا تھا. اور وہ اجوا جس کے بارے میں وہ کئی سالوں سے سوچ رہا تھا، اس کی اہمیت اس کی نظروں میں کم لگ رہی تھی. ایک عجیب کشمکش تھی جس کا جواب اس کے پاس نہیں تھا. گاڑی میں بھی خاموشی چھائی رہی. زوار شاہ اپنی سوچوں میں گم تھے کہ جائیداد کیسے بچانی ہے، اور روحان اپنی جنگ لڑ رہا تھا. آج انہوں نے اجوا کے گھر جانا تھا. اجوا کا گھر شہر کے پوش علاقہ میں تھا. جب وہ وہاں پہنچے تو اجوا کے والدین نے ان کا پرتپاک استقبال کیا. اجوا کے ماں باپ کو روحان کی پہلی شادی پر کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ زوار شاہ کا بیٹا کروڑ پتی اور ہانیہ کی حیثیت اس گھر میں محض ایک ملازمہ کی ہے. ڈرائنگ روم میں بیٹھتے ہی اجوا کے والد تنویر صاحب نے بات شروع کی. زوار صاحب، ہمیں خوشی ہے کہ آپ نے ہماری بیٹی کا ہاتھ مانگا. ہم جانتے ہیں کہ روحان کی ایک شادی ہو چکی ہے، لیکن اجوا نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ محض ایک کاغذی رشتہ ہے. جی بالکل بالکل، زلیخا بی نے فوراً لقمہ دیا. وہ لڑکی تو ہمارے سر پر تھوپی گئی تھی. روحان نے اسے کبھی بیوی نہیں مانا. ہماری اصل بہو تو اجوا ہی بنے گی. این اسی وقت اجوا ٹرے لے کر کمرے میں داخل ہوئی. وہ بہت ہی بن سنور کر آئی تھی. روحان نے اسے دیکھا، لیکن اس کے دل میں وہ ہلچل نہیں ہوئی جو 5 سال پہلے ہوا کرتی تھی. اس کے برعکس اس کی آنکھوں کے سامنے ہانیہ کا سادہ اور اداس چہرہ آ گیا، جو بنا کسی بناوٹ کے بھی اس کے دل میں اتر رہا تھا. السلام علیکم، اجوا نے مسکرا کر کہا اور روحان کے سامنے چائے کا کپ رکھا. وعلیکم السلام، روحان نے مختصر جواب دیا. اجوا اس کے ساتھ والی نشست پر بیٹھ گئی. روحان، میں بتا نہیں سکتی کہ میں کتنی خوش ہوں. آخر کار ہم ایک ہونے والے ہیں. میں نے بہت انتظار کیا ہے تمہارا. ہاں، روحان کا لہجہ اسپاٹ تھا. تمہارے والدین کو میری پہلی شادی سے مسئلہ نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، اجوا نے لاپرواہی سے کہا. وہ کون سا تمہاری بیوی ہے؟ وہ تو بس ایک بوجھ ہے جسے تم لوگ برداشت کر رہے ہو. شادی کے بعد ہم اسے سرونٹ کوارٹر میں شفٹ کر دیں گے یا پھر گاؤں بھیج دیں گے. میں اسے برداشت نہیں کر سکتی. اجوا کے ان الفاظ نے روحان کے دل پر ہتھوڑا مارا. اسے ایک دم سے ہانیہ کا معصوم چہرہ یاد آیا جب وہ کہہ رہی تھی کہ میری حیثیت اس گھر میں نوکرانی کی ہے.
آج اجوا بھی وہی بات کر رہی تھی۔ روحان کا دل 2 کشتیوں کا سوار ہو چکا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ پسند اجوا کو کرتا ہے یا ہانیہ کو۔ نہیں، شاید ہانیہ سے صرف ہمدردی ہے، اسی لیے میں بار بار اس کی طرف کھنچا چلا جاتا ہوں۔ وہ خود سے سوچ کر ہلکان ہو رہا تھا، لیکن اجوا کی بے حسی اسے چبھ رہی تھی۔ ادھر بڑوں کی باتیں حتمی مراحل میں داخل ہو گئیں تو پھر مبارک ہو زوار صاحب، تنویر صاحب نے خوش ہو کر کہا۔ ہم رشتہ پکا سمجھتے ہیں، اگلی جمعرات کو منگنی رکھ لیتے ہیں اور اگلے ماہ شادی۔ بہت مبارک ہو۔ زلیخا بھی کا چہرہ کھل اٹھا، منہ میٹھا کرے۔ سب لوگ مٹھائی کھانے لگے اور ہنسنے لگے۔ روحان کو لگ رہا تھا جیسے وہ کسی پنجرے میں قید ہو رہا ہے، اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ ہانیہ کا اداس چہرہ، اس کے آنسو، اس کا جلا ہوا ہاتھ اور اس کی وہ باتیں کہ میں نے کیا کیا سہا ہے، سب روحان کے دماغ میں گونجنے لگا۔ نہیں، روحان کے اندر سے آواز آئی، میں یہ نہیں کر سکتا، میں ہانیہ کو مزید تکلیف نہیں دے سکتا۔ اچانک روحان اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، سب کی نظریں اس پر جم گئیں۔ کیا ہوا روحان؟ زلیخا بھی نے حیرت سے پوچھا۔ بیٹھو بیٹا، دعا ہونے والی ہے۔ میں یہ شادی نہیں کر سکتا، روحان نے بلند آواز میں کہا۔ تو کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ اجوا کے ہاتھ سے چائے کا کپ گرنے سے بال بال بچا۔ کیا کہہ رہے ہو روحان؟ زوار شاہ غصے سے کھڑے ہو گئے۔ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ میرا دماغ اب ٹھیک ہوا ہے پاپا۔ روحان نے اجوا کی طرف دیکھا جو ہکا بکا رہ گئی تھی۔ سوری اجوا، لیکن میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، میں اپنی بیوی ہانیہ کے ساتھ مخلص رہنا چاہتا ہوں، میں اسے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ روحان، زلیخا بھی چیخیں، ہوش میں آؤ، تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں ہوش میں ہی ہوں ماما، روحان نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں ایک اور عورت کو اس گھر میں لاؤں اور ہانیہ کو ذلیل کروں۔ وہ میری ذمہ داری ہے اور اب میں اپنی ذمہ داری نبھاؤں گا۔ یہ کہہ کر روحان تیزی سے ڈرائنگ روم سے نکل گیا۔ پیچھے سب لوگ ہی حیران تھے، خاص طور پر اجوا اور اس کے گھر والے، جنہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ عین وقت پر روحان وہاں سے اٹھ کر آ گیا تھا۔ زلیخا بھی کا رنگ فق ہو گیا تھا، ان کا بنا بنایا کھیل بگڑ گیا تھا۔ روحان اجوا کے گھر سے ڈرامائی انداز میں نکل کر سیدھا اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ وہ بہت تھکا ہوا اور ذہنی طور پر الجھا ہوا محسوس کر رہا تھا، لیکن اس کے دل پر سے ایک بوجھ اتر گیا تھا۔ اسے اطمینان تھا کہ اسے اپنی زندگی کی ایک اور بڑی غلطی کرنے سے خود کو روک لیا ہے۔ دوسری طرف ہانیہ کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ آج روحان اور اس کے والدین اجوا کے گھر رشتہ پکا کرنے گئے تو اس کے دل میں بچی کچی امیدیں بھی دم توڑ گئیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو کر روحان کے کمرے کی طرف کھینچی چلی گئی۔ اسے لگا اب اس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں بچا، اسی لیے وہ اپنا آخری شکوہ کرنے پہنچ گئی۔ دروازہ کھلا دیکھ کر وہ اندر داخل ہوئی۔ روحان بیٹھ کے کنارے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ ہانیہ کو دیکھتے ہی وہ چونک کر سیدھا ہوا۔ ہانیہ تم؟ روحان نے حیرت سے کہا تو ہانیہ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ وہ سیدھی اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ ایسا؟ ہانیہ کی آواز میں درد کی شدت تھی۔ اگر تمہیں دوسری شادی کرنی تھی تو مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟ مجھے کیوں اس جہنم میں دھکیلا تھا؟ روحان خاموشی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ہانیہ کے الفاظ اگرچہ نفرت اور غصے میں ڈوبے ہوئے تھے اور وہ یہ ظاہر کر رہی تھی کہ اسے روحان سے نفرت ہے، لیکن روحان کو اس کی آنکھوں میں چھپی محبت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ ہانیہ آج بھی اس سے بے پناہ محبت کرتی ہے اور یہ آنسو اسی محبت کی توہین پر بہہ رہے ہیں۔ بولو روحان، ہانیہ نے اس کی خاموش رہنے پر دوبارہ سوال کیا۔ جواب کیوں نہیں دیتے؟ کیا میرا گناہ صرف یہ ہے کہ میں یتیم ہوں؟ روحان اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور دھیرے سے ہانیہ کے قریب گیا۔ ہانیہ ایک بات پوچھوں؟ اس نے نرم لہجے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے مخاطب کیا۔ کچھ پوچھنے کے لیے بچا ہی کیا ہے؟ ہانیہ نے روتے ہوئے کہا۔ سب کچھ تو تم لوگوں نے چھین لیا، میری عزت، میری خوشی، میرا سکون، اب کیا پوچھنا باقی رہ گیا؟ اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ روحان کا دل اسے یوں روتا دیکھ کر مٹھی میں جکڑا گیا۔ پلیز رو نہیں۔ روحان اس کے مزید قریب ہوا۔ میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے تمہارے یہ آنسو دیکھ کر۔ اس نے ہمت کر کے اپنا ہاتھ اٹھایا اور ہانیہ کی آنکھوں سے چھلکتے آنسوؤں کو اپنے ہاتھوں کی پوروں سے صاف کیا تو ہانیہ ساکت رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ روحان اس کے آنسو صاف کر رہا ہے۔ روحان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، ہانیہ اگر تم یہ کہو کہ میں دوسری شادی نہ کروں تو میں نہیں کروں گا، میں سب کچھ چھوڑ دوں گا تمہارے لیے۔ ہانیہ کے لیے جملہ غیر متوقع تھا۔ وہ کچھ بولنے ہی والی تھی کہ اس میں تائی جان جو وہاں سے گزر رہی تھی ان کی نظر کھلے دروازے سے اندر پڑ گئی۔ روحان کو ہانیہ کے اتنا قریب دیکھ کر اور اس کے یہ الفاظ سن کر ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ بھاگتی ہوئی کمرے میں آئی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟
زلیخا بھی نے ہانیہ کو بازو سے پکڑ کر جھٹکا دیا. شرم نہیں آتی تمہیں؟ مردوں کے کمرے میں گھس کر انہیں ورغلاتی ہو. مما چھوڑیں اسے. روحان نے آگے بڑھنا چاہا. تم چپ رہو روحان. زلیخا بھی نے دھاڑ کر کہا. میں جانتی ہوں اس کی چالیں. چلو جاؤ ہانیہ, یہاں سے کچن میں کام بھی خراب پڑا ہے اور تم یہاں نخرے دکھا رہی ہو. مما مجھے اس سے بات کرنے دیں. روحان نے احتجاج کیا. وہ کچھ کہنا چاہتی ہے. بس میں جانتی ہوں وہ کیا بات کرنا چاہتی ہے. زلیخا بھی ہانیہ کے سامنے دیوار بن کر کھڑی ہوئی. یہ صرف تمہیں ایموشنل کر رہی ہے. خبردار جو تم نے اس کی باتوں میں آ کر کوئی بے وقوفی کی. جاؤ ہانیہ, دفع ہو جاؤ یہاں سے. ہانیہ نے ایک نظر روحان پر ڈالی جو اپنی ماں کے احترام میں خاموش ہو گیا تھا. ہانیہ کی آنکھوں میں دوبارہ مایوسی امڑ آئی. اسے لگا روحان پھر سے کمزور پڑ گیا. وہ بنا کچھ بولے سر جھکا کر تیزی سے کمرے سے نکل گئی. روحان اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا. اس کے دل میں ایک جنگ چھڑ گئی تھی. وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں غلط کرے, لیکن وہ ابھی بھی کھل کر ان کے سامنے کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا. مما آپ نے اسے کیوں بھیجا؟ روحان نے شکوہ کیا. میں اسے بتا رہا تھا میں نے اجوا سے انکار کر دیا ہے اور یہی تو تمہاری بے وقوفی ہے. زلیخا بھی نے غصے سے کہا. تم نے وہاں ہمارا تماشا بنوا دیا اور اب یہاں اس لڑکی کے آگے پیچھے بچ رہے ہو. میں آج ایسی بہو چاہتی ہوں جو ہمارے نام اور معیار کے مطابق ہو, اور اجوا ہی اس معیار پر پورا اترتی ہے. وہی میری بہو بن کر اس گھر میں آئے گی. زلیخا بھی نے دو ٹوک انداز میں فیصلہ سنایا. لیکن مما آپ کو ہانیہ کی بات تو سن لینی چاہیے تھی. روحان نے اپنی ماں کے سامنے کھڑے ہو کر احتجاج کیا. ہو سکتا ہے وہ کوئی ضروری بات کرنے آئی ہو. آپ نے اسے اتنی بے عزتی کے ساتھ کمرے سے کیوں نکالا؟ میں جانتی ہوں اس کی ڈرامے بازیاں. زلیخا بھی نے نفرت سے منہ پھیر لیا. بالکل اپنی ماں جیسی ہے وہ, وہی عادات وہی تیور. تم نہیں جانتے اس لڑکی کو روحان. میں نے اسے اپنے گھر میں برداشت کیا, اس پر احسان کیا. اس کی ماں بھی ایسی ہی زبان دراز تھی, اسی لیے تو تمہارے تائن اس سے تعلقات ختم کر دیے تھے. بس کریں مما, روحان نے بلند آواز میں کہا. آج پہلی دفعہ اسے اپنی ماں کی بات پر اتنا شدید غصہ آیا. وہ ہانیہ کی ماں کے بارے میں ایسے الفاظ برداشت نہیں کر سکا تھا. وہ جانتا تھا ہانیہ یتیم ہے اور اپنی ماں کی یاد میں روتی رہتی ہے. ایسے میں اس کی ماں پر کیچڑ اچھالنا روحان کو بہت برا لگا. میں اب مزید ایک لفظ نہیں سنوں گا, روحان نے سختی سے کہا. آپ نفرت میں اندھی ہو چکی ہیں. وہ خاموشی کے ساتھ اپنی مٹھیاں بھیج کر کمرے سے باہر چلا گیا. اس کا دم گھٹ رہا تھا. وہ جب جب کوشش کرتا کہ اپنی غلطی کو سدھارے اور ہانیہ کے قریب آئے, تب تب اس کی ماں ان دونوں کو راستے کی رکاوٹ بن جاتی تھی. وہ غصے اور بے بسی کی کیفیت میں گھر سے باہر نہیں گیا, بلکہ لاؤنج میں آ کر صوفے پر گر گیا. جس لڑکی سے وہ محبت کے دعوے کرتا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا, آج اس کے ساتھ اس کی شادی طے ہونے کے باوجود اس کا دل بہت ویران پڑا تھا. وہ صوفے پر آنکھیں موندے لیٹا تھا کہ اس کا موبائل بجنے لگا. بار بار اس کے فون پر اس کی منگیتر اجوا کی کال آ رہی تھی, لیکن وہ فون ہی نہیں اٹھا رہا تھا. اسے اجوا سے بات کرنے کی کوئی خواہش نہیں ہو رہی تھی. ہانیہ جو ڈسٹنگ کر رہی تھی میز کے پاس آئی. اس نے اسکرین پر اجوا کا نام جگمگاتے دیکھا تو اس کے دل میں ایک ٹیس اٹھی. وہ جانتی تھی یہ وہی لڑکی ہے جس کی خاطر اسے ٹھکرایا گیا ہے. کافی دیر سے آپ کے فون پر کال آ رہی ہے, ہانیہ نے اسپاٹ لہجے میں کہا. تو روحان نے چونک کر آنکھیں کھولی. اس نے سامنے ہانیہ کو کھڑے دیکھا جس کے ہاتھ میں صفائی والا کپڑا تھا. ہانیہ تم؟ روحان ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا. تم کب آئی یہاں؟ میں یہاں آئی نہیں ہوں روحان صاحب, میں تو ہر وقت یہیں ہوتی ہوں. ہانیہ نے تلخی سے مسکرا کر کہا. میں اس گھر میں کام کرتی ہوں, کہیں نہ کہیں مل ہی جاتی ہوں. کبھی کچن میں, کبھی صحن میں, اور کبھی یہاں لاؤنج کی صفائی کرتے ہوئے نوکرانی جو ٹھہری. اس نے اب بھی روحان کو یہ بات طنز کے نشتر میں ڈبو کر کہی تھی. روحان نے خاموشی سے سر جھکایا. ہانیہ کے ہر لفظ میں چھپا شکوہ اسے شرمندہ کر رہا تھا. اسے اجوا کی کال کی کوئی پرواہ نہیں تھی, اسے صرف سامنے کھڑی ہانیہ کی پرواہ تھی جو خود کو نوکرانی کہہ رہی تھی. ایسا مت کہو ہانیہ, روحان نے دھیمی آواز میں کہا. کیوں نہ کہوں؟ ہانیہ نے صفائی والا کپڑا میز پر رکھا. یہی تو سچ ہے, اور سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے. آپ اٹھائیں فون, آپ کی ہونے والی بیوی کال کر رہی ہے. میں تو بس آپ کو یاد دلانے آئی تھی کہ کہیں آپ کی خوشیاں نہ رہ جائیں. وہ مڑ کر جانے لگی تو روحان کچھ دیر سوچنے کے بعد تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہوا. اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ ہانیہ کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتا. رکو ہانیہ, روحان نے اسے پکارا تو ہانیہ رک گئی لیکن مڑی نہیں. آج کے بعد تم یہ کام نہیں کرو گی, روحان نے حتمی لہجے میں کہا. کیا مطلب؟ ہانیہ نے مڑ کر حیرت سے اسے دیکھا. مطلب یہ کہ تم اس گھر کی بہو ہو, کوئی ملازمہ نہیں. روحان اس کے قریب آیا. آج سے تم کچن میں جاؤ گی نہ صفائی کرو گی, یہ میرا حکم ہے. نہ جانے روحان نے کیا سوچتے ہوئے اسی الفاظ کہے تھے, لیکن اس کے لہجے میں ایسی مضبوطی تھی کہ ہانیہ کچھ پل کے لیے دنگ رہ گئی.
وہ نہیں جانتی تھی کہ روحان یہ بات جذباتی ہو کر کہہ رہا ہے یا واقعی وہ اسے مان دینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ روحان کا حکم سن کر ہانیہ نے حیرت اور دکھ کی ملی جلی ہنسی میں ہنسی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی ویرانی تھی جو روحان کے دل کو چیر رہی تھی۔ کیوں نہیں کروں گی؟ ہانیہ نے تلخی سے پوچھا۔ نوکرانی ہوں، تمہاری ماں جینے نہیں دے گی مجھے اگر میں نے کام نہ کیا، کیونکہ میری حیثیت یہاں پر یہی ہے، تمہاری بہنوں کے اترے ہوئے کپڑے پہننا اور اس گھر کے سارے کام کاج کرنا۔ کیا تم یہ سب بدل سکتے ہو؟ میں بدل دوں گا ہانیہ، روحان نے یقین سے کہا۔ میں سب کچھ بدل دوں گا۔ کیسے بدل دو گے؟ ہانیہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ مالک ہو تم بھی، اس گھر کے حکم چلا سکتے ہو لیکن تقدیر نہیں بدل سکتے۔ ہاں میں مالک ہوں اس گھر کا، روحان نے اس کے قریب آ کر کہا، اور میں تمہیں اس گھر کی مالکن بنانا چاہتا ہوں۔ کون سے مالک کی بات کرتے ہیں؟ ہانیہ نے طنزیہ انداز میں کہا۔ اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ مالکن تب بنتی ہے جب میرا مالک مجھے اپنا سمجھتا، جب وہ مجھے سب کے سامنے عزت دیتا، جب وہ مجھے اپنی بیوی مانتا۔ تم نے تو کبھی مجھے انسان بھی نہیں سمجھا، بیوی ماننا تو دور کی بات۔ ہانیہ کے ان الفاظ نے روحان کو لاجواب کر دیا تھا۔ وہ سچ ہی تو کہہ رہی تھی، اس نے آج تک اسے اپنا سمجھا ہی کب تھا۔ وہ ہمیشہ اپنی ماں اور باپ کو کٹ پتلی بنا رہا اور ہانیہ کو نظر انداز کرتا رہا۔ ہانیہ، روحان نے نرمی سے اس کا نام پکارا۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، میں نے تمہیں کبھی اپنا نہیں سمجھا، شاید اسی لیے تم آج تک اس گھر کی مالکن نہیں بن سکی، لیکن اب میں اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ اصلاح؟ ہانیہ نے رخ موڑ لیا۔ اب بہت دیر ہو چکی ہے، تمہاری شادی ہونے والی ہے، نئی دلہن آنے والی ہے، اب ان باتوں کا کیا فائدہ؟ میں نے اجوا سے شادی سے انکار کر دیا ہے ہانیہ، اور یہ بات میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ روحان نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ میں اب صرف تمہیں اس گھر میں عزت کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں، تمہاری ماں ایسا کبھی نہیں ہونے دے گی۔ ہانیہ نے مایوسی سے کہا۔ وہ مجھے اس گھر سے نکال دیں گی لیکن مجھے مالکن نہیں بننے دیں گی۔ ہانیہ دیکھو، میں اماں سے بات کرتا ہوں۔ روحان نے اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک دیکھی تھی، شاید یہ بغاوت کی چمک تھی۔ اس نے اسے چھڑایا تھا۔ ویسے آپ کے اندر اتنی ہمت ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنی بہادر ہو کہ میرے منہ پر مجھے کھری کھری سنا سکو۔ نہ جانے کیا سوچ کر وہ اسے ایسی باتیں کر رہی تھی، شاید یہ محبت کا مان تھا۔ ہانی نے اس کی بات سن کر نظریں جھکا لیں۔ ہمت تو مجھ میں پہلے دن سے تھی روحان، بس میرا مان ٹوٹ گیا تھا جب تم مجھے چھوڑ کر گئے تھے۔ آج جب تم نے مجھے کام کرنے سے روکا تو مجھے لگا شاید میرا پرانا روحان واپس آ گیا۔ تمہارا پرانا روحان نہیں، ایک نیا روحان واپس آیا ہے، روحان نے مسکرا کر کہا، جو اب تمہارے لیے لڑے گا۔ لڑو گے؟ ہانی نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اپنی ماں سے؟ اگر ضرورت پڑی تو ہاں۔ روحان کا لہجہ سنجیدہ ہو گیا۔ میں اماں سے بات کروں گا، انہیں سمجھاؤں گا کہ اب تم اس گھر میں نوکرانی بن کر نہیں رہو گی۔ میں دیکھتا ہوں کہ کون تمہیں کام کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ ہانیہ خاموش رہی، لیکن اس کے دل میں امید کی ایک مدھم سی شمع روشن ہو گئی تھی۔ روحان کی باتوں میں سے سچائی محسوس ہو رہی تھی، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ راستہ اتنا آسان نہیں ہے۔ تائی جان اتنی آسانی سے ہار نہیں مانیں گے۔ اگر انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا تو؟ ہانیہ نے خدشہ ظاہر کیا۔ تو میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا، روحان نے فوراً جواب دیا۔ جس گھر میں میری بیوی کے لیے جگہ نہیں، وہاں میرے لیے بھی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ جملہ ہانیہ کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار خود کو اتنا محفوظ محسوس کیا۔ روحان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ جاؤ اب اپنے کمرے میں اور آرام کرو، یہ صفائی کا کپڑا یہی رہنے دو، آج سے تم صرف حکم دو گی، کام نہیں کرو گی۔ ہانیہ نے نم آنکھوں سے سرس بات میں ہلایا اور کپڑا وہیں میز پر چھوڑ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ روحان اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اسے اندازہ تھا کہ اب اسے ایک بڑے طوفان کا سامنا کرنا ہے، اور وہ طوفان اس کی اپنی ماں کی صورت میں اس کے سامنے آنے والا تھا۔ روحان اجوا کے گھر سے واپسی کے بعد بھی ذہنی سکون حاصل نہیں کر سکا تھا۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں، حالانکہ وہ انکار کر چکا تھا، لیکن اس کے والدین ابھی بھی اپنی ضد پر اڑے ہوئے تھے۔ انہی دنوں روحان اکیلا چھت پر کافی دیر ٹہلتا رہتا تھا۔ میں ہانیہ کے ساتھ اچھا نہیں کر رہا، وہ خود سے باتیں کر رہا تھا۔ مجھے اور ہمت کرنی ہوگی۔ میں کیوں اپنے ماں باپ کے ہاتھوں کٹ پتلی بن چکا ہوں؟ جب انہوں نے میرا نکاح ہانیہ کے ساتھ کیا تو میں خاموشی کے ساتھ کروا کر خود اتنے سال اسے چھوڑ کر چلا گیا، اور اب جب میرے ماں باپ خود میری اجوا کے ساتھ شادی کرا رہے ہیں تو میرا دل بہت اداس ہے۔ کہیں مجھے ہانیہ سے محبت تو نہیں ہو گئی؟ یہ سب کیا چل رہا ہے میرے اندر؟
سچ میں روحان کے اندر ایک عجیب سی لڑائی چل رہی تھی. اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ہانیہ اور اجوا دونوں میں سے کس کو منتخب کرے. حالانکہ اجوا کا اصل چہرہ وہ دیکھ چکا تھا، لیکن خاندان کا دباؤ اسے پھر سے الجھا رہا تھا. ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ زلیخا بھی چھت پر آ گئی. وہ روحان کے سامنے کچھ کاغذات لیے کھڑی تھی. روحان ادھر آؤ. زلیخا بھی نے اسے پکارا. ان کاغذات پر ہانیہ سے سائن کروا لو. روحان نے کاغذات تھام لیے اور الٹ پلٹ کر دیکھا. یہ کیا ہے اماں؟ یہ ہانیہ کی جائیداد کے کاغذات ہیں، زلیخا بھی نے اسپاٹ لہجے میں کہا. ان پر اس سے سائن کرواؤ اور اسے اپنی زندگی سے نکالو. میں چاہتی ہوں دوسری شادی سے پہلے یہ سارا معاملہ ختم ہو جائے تاکہ وہ جائیداد کا دعویٰ نہ کر سکے. اپنی ماں کی یہ بات سن کر وہ ہکا بکا ماں کے چہرے کو دیکھ رہا تھا. اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ماں لالچ میں اتنا آگے بڑھ چکی ہیں. میں جانتا نہیں تھا ماں آپ اس قدر گر سکتی ہیں. روحان کے منہ سے بے اختیار نکلا. آپ ایک یتیم بچی کا حق مارنا چاہتی ہیں؟ ارے بیٹے، یہ بات سن کر ماں اس پر چیخ رہی تھی. تمہارے لیے ہی سب کچھ کر رہی ہوں، نہیں تو اس 2 ٹکے کی لڑکی کی کیا اوقات کہ وہ تمہارے نکاح میں آ جاتی. اب آ گئی ہے نا نکاح میں تو ہمیں کچھ تو فائدہ ہونا چاہیے. خدا کا واسطہ ماں اسے معاف کر دیں. روحان نے دکھ سے کہا. آج پہلی دفعہ میں ہانیہ کے لیے یوں بول رہا ہوں، لیکن آپ ہیں کہ باز ہی نہیں آ رہی. اس کی ماں بھی ہکا بکا کھڑی تھی کہ روحان ان کے سامنے بول رہا تھا. تم سائن کرواؤ گے یا میں خود کرواؤں؟ انہوں نے دھمکی دی. روحان نے ماں کے ہاتھ سے وہ کاغذات واپس نہیں کیے بلکہ انہیں وہیں کھڑے کھڑے پھاڑ دیا. کاغذ کے ٹکڑے ہوا میں بکھر گئے. روحان، زلیخا بھی چلائی. یہ کیا کیا تم نے؟ اس جائیداد پر صرف اور صرف ہانیہ کا حق ہے اور میں اس سے یہ حق کسی طور نہیں چھین سکتا. روحان نے اٹل لہجے میں کہا. پہلے اس کے بہت سے حقوق کی حق تلفی ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اسے اس کا سب کچھ چھین لوں گا. تم پاگل ہو گئے ہو. زلیخا بھی نے اپنا سر پیٹ لیا. تم اپنے پیروں پر کلہاڑی مار رہے ہو. اماں یاد کریں. روحان نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تنبیہ کی. اگر یہاں آپ کو آپ کے گناہوں کی سزا نہیں مل رہی تو اوپر بھی ایک رحمان بیٹھا ہے. اس کی لاٹھی بے آواز ہے. جب وہ سزا دے گا تو شاید آپ سہ نہ سکیں، اس لیے ڈریں اس وقت سے. روحان کی اس بات سے اس کی ماں پریشان ہو گئی تھی. وہ کچھ کہے بغیر تیزی سے چھت سے نیچے اتر گئی. روحان وہیں کھڑا رہا. آج اس نے پہلا عملی قدم اٹھایا تھا. اس نے جیب سے فون نکالا اور نہ جانے کیا سوچتے ہوئے اجوا کو کال کی. اجوا، سو سوری. روحان نے فیصلہ کن انداز میں کہا. میں تم سے شادی نہیں کر سکتا. میرا فیصلہ اٹل ہے. یہ الفاظ سیڑھیوں کے پاس کھڑی ہانیہ نے بھی سن لیے تھے، جو شاید روحان کو بلانے اوپر آئی تھی. وہ بالکل خاموش تھی، لیکن اس کے دل میں ایک سکون اتر گیا تھا. آج اسے پہلی دفعہ تھوڑا احساس ہوا تھا کہ روحان اس کا ہے. حالانکہ روحان نے ابھی تک نہ اس سے محبت کا اظہار کیا تھا، نہ ہی کھل کر اپنی پسند ظاہر کی تھی، لیکن اس کا یہ عمل ہانیہ کے لیے محبت کے ہزاروں دعووں سے بڑھ کر تھا. آج پھر تائی جان نے اپنا سارا غصہ ہانیہ پر اتارا تھا اور اسے خوب مارا تھا. یہ سب دیکھ کر روحان کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا. اس نے آگے بڑھ کر ہانیہ کا ہاتھ پکڑ لیا. بس ماں، میں اور برداشت نہیں کر سکتا. روحان نے گرجدار آواز میں کہا. یہ میری بیوی ہے اور میں اس کی توہین مزید برداشت نہیں کروں گا. بیوی؟ زلیخا بھی ہکا بکا رہ گئی. تم اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے اپنی ماں کے سامنے کھڑے ہو رہے ہو؟ ہاں. روحان نے ہانیہ کو اپنے ساتھ لگایا. یار آپ لوگ مان کیوں نہیں لیتے کہ یہ میری بیوی ہے؟ کوئی جادو نہیں کیا اس نے، یہ میرا فیصلہ ہے. میں اب مزید ہانیہ کو اس گھر میں نہیں رکھ سکتا، کیونکہ جس گھر میں میری بیوی کے لیے جگہ نہیں، وہاں میرے لیے بھی کوئی گنجائش نہیں. ہانیہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے ہوئے وہ گھر سے نکلا تھا. اس کی ماں پیچھے سے اسے آوازیں دیتی رہ گئی. روحان رک جاؤ، یہ لڑکی تمہیں دھوکہ دے رہی ہے، اس کا کردار اچھا نہیں ہے. لیکن آج روحان نے سچے دل سے اس پر اعتبار کیا تھا. یہ روحان کی محبت تھی جسے دیکھ کر ہانیہ بھی حیران تھی. روحان نے اپنے دوست کے ذریعے گھر کرائے پر لیا. آج سے ہم دونوں یہیں رہیں گے. روحان نے گھر کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا. تو ہانیہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی. آج پہلی دفعہ ہانیہ کو یہ محسوس ہوا تھا کہ کوئی اس کا اپنا ہے. ہانیہ اس کے سینے سے جا لگی. اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آج پوری دنیا اس کی مٹھی میں ہے.
آج اس کے دکھ اسے ختم ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ روحان نے اپنے دونوں بازوؤں میں اسے سمیٹ لیا۔ آج کے بعد وعدہ کرتا ہوں تم سے کوئی دکھ نہیں ملے گا تمہیں، ہر قدم پر تمہارا ساتھ دوں گا۔ اس نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑا اور اس کی پیشانی پر اپنی مہر محبت ثبت کر دی۔ آج اس نے کھل کر ہانیہ سے محبت کا اظہار کیا تھا۔ کچھ دن سکون سے گزرے، پھر ہانیہ نے روحان کو کہا، روحان، میں آپ کو آپ کے ماں باپ سے دور نہیں کرنا چاہتی۔ انہوں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا اور مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ انہیں یوں چھوڑ کر آ گئے، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ ان کی اکلوتی اولاد ہیں۔ روحان وہاں جانے کے لیے تیار نہیں تھا کیونکہ وہ اپنی ماں کو اچھی طرح سے جانتا تھا۔ 2 سے 3 مہینے اسی طرح سے گزرے اور ہانیہ اور روحان اپنی زندگی میں مگن ہو گئے۔ پھر روحان کو معلوم ہوا کہ ہانیہ امید سے ہے۔ روحان کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ ہانیہ کو بیڈ سے نہ اترنے دیتا اور اس کی بہت خدمت کرتا۔ دوسری طرف روحان کی ماں بے حد بیمار ہو چکی تھی۔ روحان کے جانے کی جدائی انہیں اندر سے توڑ رہی تھی۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ آخرکار انہوں نے روحان اور ہانیہ کو بلایا اور معافی مانگی۔ انہوں نے انہیں معاف کر دیا۔ جب روحان نے انہیں پوتے کی خوشخبری سنائی تھی تو روحان کی ماں ہانیہ کی عزت کے ساتھ اپنی بہو مانتے ہوئے اپنے گھر لے گئی تھی۔ اب وہی گھر تھا جس گھر میں اس کی عزت نوکرانیوں سے بدتر تھی، اور اب اسی گھر میں روحان کی محبت اور پیار کی وجہ سے وہ اس گھر کی مالکن، اس گھر کی مالکہ بن چکی تھی۔ شام کا وقت تھا۔ روحان لان میں کرسی پر بیٹھا تھا۔ سامنے ہانیہ اپنے بیٹے کو گود میں لیے کھلا رہی تھی۔ روحان اپنے بیٹے کے ساتھ اسے کھیلتا، ہنستا، مسکراتا دیکھتا تو اس کے دل کو سکون محسوس ہوتا تھا۔ وہ ایک گہرا سانس لیتے ہوئے سوچتا، نہ جانے میں نے اس کے ساتھ کتنی زیادتیاں کی اور یہ میری محبت میں سب کچھ بھلا کر میری ہو کر جینے لگی ہے۔